بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدۃ التفسیر، سبق نمبر 2، حقوق القرآن، قرآن کریم کے حقوق۔ قرآن کریم کے تقریباً 8 حق بنتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، اور پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق ہے ادب و احترام۔ قرآن کریم کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ قرآن کریم کا ایک اہم حق ہے۔ ادب ایک تو ظاہری ہوتا ہے جو سب کرتے ہیں، لیکن ادب کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ قرآن کریم کو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے بے موقع استعمال کرنا، یہ بھی قرآن کے ادب کے خلاف ہے، بلکہ یہ تو منع ہے، گناہ ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں قبر کے کتبوں پہ لکھ دیتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ میت کی جو چارپائی ہوتی ہے، اس کی چادر ہوتی ہے، اس پہ کبھی کبھی قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مزارات میں جو چادریں چھپتی ہے، اس کے وہ جو چادر بنتے ہیں اس کے اوپر بھی قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو یا کبھی کبھی بعض ایسی جگہوں پہ بورڈ لگ جاتے ہیں کہ اس پر قرآن کریم کی آیتیں ہوتی ہیں، انتہائی غیر مناسب جگہ بورڈ لگا دیتے ہیں، اللہ کے نام لگا دیتے ہیں۔ تو یہ سب قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا۔ ایک ہیں قرآن کریم کے الفاظ اور ایک ہیں قرآن کریم کے معانی۔ الفاظ سیکھنے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا یہ بھی مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ تلاوت کرے نہ کرے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن مسلمانوں کو قرآن آنا چاہیے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام رکھنا۔ مسلمان کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اپنے ماحول اور اپنے حالات کے اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، یہ بھی لازم ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ سیکھنا۔ تفسیر کے ساتھ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالے، جتنا موقع ملے، اپنی سہولت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو سیکھتا رہے، تاکہ قرآن سے اس کو مناسبت پیدا ہو، اسے پتہ لگے کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اس میں کیا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ نمبر 6، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا۔ قرآن کریم کا ایک مستقل عنوان ہے احکام القرآن۔ بہت سارے احکام اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں۔ کچھ چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، کچھ چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو اوامر کہتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان کو نواہی کہتے ہیں۔ تو اپنے حالات اور اپنے موقع کے اعتبار سے اللہ کا جو حکم انسان کی طرف متوجہ ہو، اس حکم پر عمل کرنا، یہ بھی قرآن کریم کا اہم حق ہے۔ نمبر 7، قرآن کریم کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ مسلمان قرآن کریم سیکھے، جتنا اس کو ملے، ایک آیت سیکھے، ایک مضمون سیکھے، جتنا توفیق ملے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ بلغوا عنی ولو آیا، کہتے اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو اسے پہنچاؤ آگے۔ نمبر 8، قرآن کریم کو نظام کی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پیغام ہے، یہ دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑی محنت فرمائی، اللہ کے کلام کو دنیا میں غالب کیا، صحابہ نے اور پھر ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی محنتیں کی دنیا کے اندر اس نظام کو، اس قرآن کے نظام کو غالب کرنے کے لیے۔ تو مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اپنی زندگی میں بھی، اپنے ماحول میں بھی اور اپنے معاشرے میں قرآن کو زندہ کرے، اس کو قائم کرے، اپنی مارکیٹوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر کی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں،
جہاں اپنی خوشی غمی میں جہاں تک انسان کی رسائی ہو، جو طاقت اللہ تعالیٰ دے اس کے مطابق قرآن کریم کو نظام کی حیثیت سے اپنی زندگی میں غالب کرے۔ یہ قرآن کریم کے 8 حق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔